سامعین گرامی قدر، حیات و ممات مسیح کے سلسلے میں جناب مسیح سلام علینا کا ایک قول گرامی بھی پیش کیا جاتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح سے حضرت یونس علیہ السلام 3 دن اور 3 رات مچھلی کے پیٹ میں رہے، اسی طرح سے میں بھی 3 دن اور 3 رات زمین کے اندر رہوں گا۔ یہ اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام تو مچھلی کے پیٹ میں زندہ تھے، آپ مردہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور یہ 3 دن اور 3 رات بنتے نہیں ہیں، کیونکہ 3 دن اور 3 رات 24 سے 72 گھنٹے بننا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی ہم تشبیہ دیتے ہیں تو تشبیہ میں ہم وجہ تشبیہ بھی بیان کرتے ہیں اور صرف اسی حد تک ہوتی ہے تشبیہ۔ مثلا اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص شیر کی طرح بہادر ہے تو ہم صرف بہادری میں تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں، دونوں میں قدر مشترک بہادری ہے۔ دم کا ہونا، پنجوں کا ہونا، بڑے بڑے دانتوں کا ہونا، پھاڑ کھانا، خون پینا، یہ باتیں شامل نہیں ہوتی۔ اگر آپ یہ فرماتے کہ میری مثال یونس کی مثال کی طرح سے ہے تو شاید غلط فہمی پیدا ہوتی، بلکہ آپ نے تو یہ کہا کہ جیسے وہ دفن ہوئے مچھلی کے پیٹ میں، ویسے ہی مجھے دفن کر دیا جائے گا زمین کے پیٹ میں۔ یہ مماثلت تو ہے، زندہ اور مردہ کا وہاں پہ سوال ہے ہی نہیں۔ دوسری بات ہے کہ اگر پوری مماثلت ڈھونڈنا ہے تو حضرت یونس علیہ السلام تو جس مچھلی کے پیٹ میں تھے اس کا قیام ایک جگہ تھا نہیں، وہ تو چلتی پھرتی تھی۔ تو پھر آپ کی قبر کبھی فلسطین میں ہونی چاہیے، کبھی کشمیر میں ہو، کبھی امریکہ میں ہو، کبھی آسٹریلیا میں ہو، کبھی افریقہ میں چلی جائے۔ یہ اعتراض ہی ایسا ہے کہ جس پہ ہنسی آتی ہے اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں ایسا اعتراض کیا جاتا ہے۔ 3 دن اور 3 رات کہ بھائی یہ 72 گھنٹے بنتے ہیں، آپ سے کس نے کہا کہ 3 دن اور 3 رات کا مطلب 72 گھنٹے ہوتا ہے؟ اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ بھائی آپ سے سن 1980 میں ملاقات ہوئی تھی تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 جنوری 1980 سے لے کر 31 دسمبر 1980 تک ہم اکٹھے سامنے بیٹھے رہے؟ 1980 میں ملاقات سے مراد 1980 میں کسی دن بھی بات ہو سکتی ہے، یہ سن کے ذکر سے یہ معلوم نہیں ہوتا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم 19ویں صدی میں پیدا ہوئے۔ بھائی 19ویں صدی میں پیدا ہوئے تو کیا سن 1801 سے لے کے 1899 تک پیدا ہی ہوتے رہے؟ 100 سال لگا دیے پیدا ہونے میں؟ بھئی کسی ایک سال میں پیدا ہوئے ہوں گے، 100 سال تو نہیں لگ گئے۔ یا علامہ اقبال کا انتقال 20ویں صدی میں ہوا تو کیا پورے 100 سال لگ گئے تھے ان کو مرنے میں؟ کیونکہ صدی کا ذکر آ رہا ہے۔ ہم جب اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ہماری مراد قطعاً پہلے لمحے سے لے کے آخری لمحے تک ہوتی نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی کل کی بات ہے کہ یار یہ بچی تو بالکل جوان ہوتی تھی، اب بچوں کی ماں ہے۔ یہ کل کی بات تو نہیں ہوتی، یہ تو برسوں پہلے کی بات ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کل کی بات ہے۔ یہ کل کی بات ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار 1-2 دن کی بات ہے، بس یہ کام ہو جائے گا۔ وہ 1-2 دن میں معلوم ہوتا ہے 1 آدھ ہفتہ لگ جاتا ہے، وہ 1-2 دن نہیں ہوتے۔ کوئی یہ نہیں کہتا بھائی آپ نے چونکہ 2 دن گئے تھے تو 24 دو نہیں 48، اب 48 گھنٹے کی بجائے اب تو بھائی 49واں گھنٹہ جا رہا ہے، کام نہیں ہوا۔ 1-2 دن کا مطلب یہی ہوا کرتا ہے کہ بھائی یہ تھوڑے سے عرصے میں یہ ہو جائے گا۔ تو 3 دن یا تیسرے دن سے مراد یہی ہے کہ چند ہی دنوں کی یہ بات ہے، اس کے بعد یہ واقع ہو جائے گا۔ اس کو پورے کے پورے 72 گھنٹے بیٹھ کے گننا اور یہ پورے کرنا، یہ کون سی شرافت ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ ہفتہ پہلے کی بات ہے اور شاید پورے 7 دن، یا 24 کو 7 سے ضرب دے کے ہم نہیں کہتے کہ صاحب یہ اتنے گھنٹے ہو گئے۔ 1 ہفتہ پہلے کی بات یہ ہے کہ یہ چاہے 5 دن گزرے ہوں، 6 دن گزرے ہوں، 8 دن ہوں، تب بھی ہم 1 ہفتہ ہی گنتے ہیں۔ ہم ہمیشہ راؤنڈ فگرز میں بات کرتے ہیں، اس کے باوجود معلوم نہیں کیوں ہم مسیح کا یہاں ذکر آتا ہے فوراً تل جاتے ہیں کہ بھائی پورے 32 گھنٹے گن کے دکھاؤ۔ ہمارا پھر ایک تقاضا ہے کہ ہم مسیح کے 72 گھنٹے پورے کر دیں گے، آپ حضرت یونس علیہ السلام کے 72 گھنٹے پہلے پورے کیجیے۔ اگر آپ سے وہ پورے نہیں ہوتے تو بھائی ہم سے بھی پورے مت کرائیے۔
اگر وہاں 3 دن اور 3 رات سے مراد یہی ہے کہ 3 دن رات گزر گئے، 3 دن پہلے کی بات ہے، یار 3 رات پہلے ایسا ہوا، تو اس میں کوئی بھی بیٹھ کے پورا ایگزیکٹ ٹائم نوٹ نہیں کرتا ہے، ضربے نہیں دیتا ہے، گھنٹے بیٹھ کے نہیں گنتا ہے، منٹ اور سیکنڈ کا حساب نہیں لگاتا ہے، یہ تقریباً راؤنڈ فگر ہوتی ہے۔ ہم ایسی بات کرتے رہتے ہیں اور روز کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو شاعر کا ایک شعر سن لیجئے کہ کیا ہے اس نے وعدہ 5ویں دن مجھ سے ملنے کا، کیا ہے اس نے وعدہ 5ویں دن مجھ سے ملنے کا، کسی سے سن لیا ہوگا کہ دنیا 4 دن کی ہے۔ ہم کہتے ہیں دنیا 4 دن کی ہے، معلوم ہے کوئی 40 سال گزار کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی 80 سال گزار کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی 100 سال گزار کر بیٹھا ہے، پھر بھی وہ کہتا ہے دنیا 4 دن کی ہے۔ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات۔ بھئی وہ 4 دن کی چاندنی کہاں ہوتی ہے؟ یہ تو کئی دن تک چاندنی رہتی ہے، 14ویں سے لے کے پھر چاند روشنی ہی روشنی ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے یہ روز کے محاورے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ پریشانی اسی وقت ہوتی ہے جب سیدنا مسیح سلام علیہ کا ذکر خیر آ جائے، پھر اس کے بعد ہم سارے حساب کتاب لے کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ہم کیلکولیشن شروع کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پورا کر کے دکھاؤ۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ اسی لیے بعض دفعہ کہیں پہ 3 دن ہے، کہیں پہ تیسرے دن ہے، کہیں پہ 3 دن کے بعد ہے، اور یہ ہمیں عہد عتیق میں یا کلام اللہ میں اس کی مثال ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے جب ان کے دونوں ساتھی خواب بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 3 دن کے اندر یہ ہوگا، اور تیسرے دن بادشاہ نے بلایا، تو 3 دن کے اندر ایسا ہوگا اور تیسرے دن بادشاہ نے بلایا۔ تو ہمارے یہاں تو اگر وہ تیسرا دن ہے تو یہ 3 دن کے اندر تو نہیں ہوا، یہ تو 4 دن کے اندر ہوا۔ ہمارا حساب کتاب ویسا نہیں ہے، ان کے یہاں 3 دن، تیسرا دن، 3 دن کے بعد، اس میں کوئی فرق تھا ہی نہیں۔ یہ ہمارے یہاں فرق ہو گیا ہے تو ہم اس کو کیا کریں، لیکن ہمارے یہاں بھی شروع میں ایسا کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا۔ کیا 1-2 دن پہلے کی بات ہے، ہفتہ بس گزر جانے دو، اب 2-3 ماہ میں یہ سب کچھ ہو جائے گا، چند دن کی بات ہے، کون سی ایسی بات ہے پریشان ہوئے چلے جا رہے ہو۔ وہ ایک آدمی بیچارہ پریشان ہو رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بھائی کیا کروں، مجبوری ہے، کچھ سمجھ میں نہیں ہوگا، یار چند دن کی بات ہے، آپ یہ تکلیف برداشت کر لیں۔ وہ چند دن اس بیچارے کے برسوں گزر جاتے ہیں چند دن میں۔ کوئی نہیں کہتا، وہ جا کے اس کا گلا نہیں پکڑتا، وہ بھائی یہاں پہ 5 سال ہو گئے، تم نے کہا تھا چند دن کی بات ہے، یہ 5 کو اب تو 360 سے ضرب اور کتنے دن بنتے ہیں، یہ تو بھائی 3330 دن بن گئے، یہ چند دن ہیں تمہارے یہاں۔ تو اگر ہم سمجھنے کی نیت سے پڑھیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، اگر اعتراض کی نیت سے پڑھیں تو ہر کتاب پہ اعتراض کیے جا سکتے ہیں، ہر بیان کا الٹا مطلب لیا جا سکتا ہے۔ ہم ایسے اصحاب کے لیے اور اپنے لیے صرف ایک دعا مانگ سکتے ہیں کہ پروردگار عالم ایسے لوگوں کو صراط مستقیم پر چلائیے، اور پروردگار عالم ہمیں صراط مستقیم پر چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائیے۔